جیسے ہی ہم تلگنگ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو ہمارے سامنے ایک بلند و بالا مینار نظر آیا۔ یہ کوئی عام مینار نہ تھا، یہ مرکز پیر بخاری کا وہ عظیم مینار تھا جو وقت کی گرد کو چیرتے ہوئے آج بھی مجلس ارار کی قربانیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ مینار جو نہ صرف پتھر اور اینٹوں سے بنا ہے بلکہ اس کی بنیاد میں خون شہداء کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ اس مینار پہ لہراتا ہوا مجلس ارار کا پرچم گویا تاریخ کے اوراق کو کھول کر سناتا تھا کہ یہاں وہ غیرت مند لوگ کھڑے رہے جنہوں نے انگریز سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی صدا بلند کی۔ یہ مینار آج بھی گواہ ہے کہ ارار نے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہم آگے بڑھے تو گیٹ کے اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا نظر آیا: مرکز تاریخ تحفظ ختم نبوت جامع مسجد و مدرسہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ یہ الفاظ دل میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر رہے تھے، گویا ہم کسی عام دروازے سے نہیں بلکہ تاریخ کے ایک دروازے سے گزر رہے ہوں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو جو منظر آنکھوں نے دیکھا وہ کسی ایمان افروز خواب سے کم نہ تھا۔ مسجد کے فرش پر مومنین کی صفیں بچھی تھی، لوگ اپنے رب کے حضور سر بسجود تھے۔ وہ کیفیت ایسی تھی جسے زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہو، ہر دل سکون میں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرشتے بھی اس صف میں شریک ہوں۔ نماز ختم ہوئی تو مسجد کی جنوب سائیڈ پر ایک بینر ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا امیر شریعت سیمینار، اور ساتھ ہی مجلس ارار کے پرچم ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے، گویا یہ اعلان کر رہے ہوں کہ ارار کی تاریخ آج بھی زندہ ہے۔ پھر میک سبالہ مجلس ارار کے متحرک رہنما مفتی تنویر الحسن احراری صاحب نے، انہوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا تذکرہ شروع کیا تو الفاظ نہیں تھے، وہ ایک درد تھا جو دلوں پر دستک دے رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ تاریخ کے ورق پلٹ کر ہمارے سامنے بخاری کی غیرت، ان کی جرات اور ان کی قربانیوں کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ سامعین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل میں عزم کی آگ بھڑک اٹھی۔ بعد ازاں تشریف لائی ہوئی مہمان گرامی نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سیمینار کا اصل مقصد جناب نگر میں ہونے والی سالانہ ارار ختم نبوت کانفرنس ہے جو 11 اور 12 ربیع الاول کو منعقد ہوتی ہے۔ شرکاء کو دعوت دی گئی کہ وہ صرف شریک نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ اس تاریخ کو سہارا دے، اپنے وسائل، اپنی دعاؤں اور اپنے وجود سے ضرور شرکت کرے۔ پروگرام کا اختتام ہوا تو اس کے بعد شرکاء کی تواضع عزت فوڈ پوائنٹ کے لذیذ خوشبودار چاولوں سے کی گئی، لیکن یہ سچ ہے کہ اصل ذائقہ ان چاولوں کا نہیں بلکہ اس ایمان کا تھا جو دل میں اتر چکا تھا۔ یہ ایمان ہی سب سے بڑی دعوت تھی، یہی سب سے بڑی ضیافت بھی تھی۔